على محمد وآل محمد وعجل فرجا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدا الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مل کے صلوات بیتے محمد علیہ. کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا. ام المومنین ہونا اور بات ہے، ام المعصومین ہونا اور بات ہے. حضور کی ازواج ام المومنین ہو سکتی ہیں لیکن ام المعصومین فقط خدیجہ سلام اللہ علیہ. یا یوں عرض کروں کہ مومنوں کی ماں ہونا اور ہے اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اسلام کیا ہے؟ اگر اس کا مکمل تعارف ہو تو اسلام نام ہے خدیجہ سلام اللہ علیہا کے شوہر کا، خدیجہ کی بیٹی کا، خدیجہ کے داماد کا، خدیجہ کے نواسوں کا. گویا اسلام نام ہے خدیجہ کی آل کا اور خدیجہ کے مال کا. یہ ہے اسلام. تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم ہے. گفتگو ہو چکی ہے، میں فقط چند لمحوں کے لیے منزل مصائب پہ چلا جاؤں گا، اس کے بعد کچھ گزارشات. اور آج جو بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن کریم کی آیت کو دیکھیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان جوڑوں کو اس لیے خلق کیا تاکہ تم سکون حاصل کرو. اور یہ تمام ازواج کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے قرار دیا ہے کہ شوہر اور زوجہ کا رشتہ اللہ نے اس لیے بنایا کہ تاکہ تم سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہیں باہم اس لیے قرار دیا تاکہ تم مودت اور رحمت تمہارے درمیان قائم ہو جائے. اس نے قائم کیا تمہارے درمیان. آپ اہل سنت کتابوں میں جا کر دیکھیے گا حضرت خدیجہ کے بارے میں کہ جو کچھ فضائل اور کلمات لکھے ہوئے، ان میں ایک بہت واضح بات آپ کو بار بار ریپیٹڈلی نظر آئے گی کہ کان یسکن الیہا، حضور حضرت خدیجہ کے وجود سے سکون حاصل کرتے تھے. یعنی جو کائنات کے لیے رحمت ہیں ان کے لیے سکون کا باعث تھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ. یہ ایک بات وہ ہے کہ کاش یہاں رہتے ہوئے ہم اس بات کو سمجھ پائیں کہ گھر سکون کا مقام ہے، تماشے کا مقام نہیں ہے، اختلاف کا مقام نہیں ہے. کاش اس بات کو محسوس کر پائیں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے ایک بات یہ سیکھ پائیں کہ کانا یسکن الیہا، وہ حضرت خدیجہ کے پاس سکون کو حاصل کرتے تو حضرت خدیجہ نے وہ اسے اس انداز سے نبھایا. ابھی جیسے مولانا صاحب کچھ حوالوں سے بیان کر رہے تھے، میں اس کے علاوہ کچھ باتیں آپ خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب حضور غار حرا پر ہوتے تھے، غار حرا پہ آج بھی جو مومنین حج یا عمرہ پہ جاتے ہیں، جو عبادت کا کتنا اوپر ہے وہ مقام، 100 لاکھ پتھر ہیں وہاں پر. آج کے زمانے میں مرد کے لیے وہاں جانا آسان نہیں ہے. جب حضور وہاں تشریف لے جاتے تھے اور کئی کئی دنوں راتوں کو وہاں بسر کرتے تھے حکم خداوندی سے عبادت کے طور پر، تو بی بی خدیجہ وہاں تشریف لے جاتی تھی حضور کے لیے کھانا لے کر.
دیکھیں اسلام کو اگر لینا ہے تو بٹس اینڈ پیسز میں نہ لیں. آج ایک خاتون یہ تو کہہ دیتی ہیں کہ حضرت خدیجہ چونکہ وہ ایک بزنس ویمن تھیں لہٰذا ایک جواز ہمارے لیے ہو گیا کہ ہم بھی جاب اور بزنس ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کریں. بہت اچھی بات ہے، لیکن حضرت خدیجہ اپنے شوہر کو کھانا دینے کے لیے غار حرا کی چوٹی پہ بھی جاتی تھی. یہ کر سکتی ہیں آپ؟ فقط بٹس اینڈ پیسز میں اپنی مرضی کا اسلام نہ لیں. حضرت خدیجہ نے اپنی ساری دولت رسول اللہ کے لیے قربان بھی کر دی اور بالخصوص آخری 3 سال تو انتہائی فقر کے عالم میں گزارے. یہ گزار سکتی ہیں آپ؟ اسلام ایک کمپلیٹ پیکج ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا فقط ایک حصہ نہ لے اپنی مرضی کا کہ جو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اچھا یہ میری لائف کے حساب سے سوٹ کرتا ہے تو میں نے نکال کے لے لیا وہ حصہ. یہاں پہاڑوں پہ جا کے چھوڑ دیجئے، گھر میں کوئی کچن میں کھانا دینے کو تیار نہ ہو. کیا ہم آپ کی نوکرانی بن کے آئی ہیں کیا؟ تو حضرت خدیجہ کی جو سیرت ہے پھر پوری دیکھیں اور اس کو پھر سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ہر ایک کے لیے، میرا آپ سب کے لیے، اسلام کی کسی بھی شے کو فقط ایک پیس نکال کر اپنے کام کے جواز کے طور پر استعمال نہ کریں. یہ سب سے خطرناک بات ہے اسلام کے لیے. بات واضح ہو رہی ہے؟ جب لینا ہے تو پوری سیرت کو دیکھیں اور پوری شخصیت کو دیکھیں. تو حضرت خدیجہ نے المال مالک والبیت بیتک، یہ مال آپ کا مال ہے یا رسول اللہ، یہ گھر آپ کا گھر ہے یا رسول اللہ. خلیفہ اول کی روایت ہے کہ اتنا مال خود نکاحی کے موقع پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے پیش کیا کہ دیوار بن گئی تھی. جو دیوار کے اس طرف تھا وہ مال کی وجہ سے اس طرف نہیں دیکھ سکتا تھا، جو اس طرف تھا وہ اس طرف نہیں دیکھ سکتا تھا. ایک مل کے صلوات اور بیت محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے رسول ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ سورہ کوثر، سورہ ضحیٰ، سورہ کوثر سے 2 سال پہلے نازل ہوا ہے اور 2 سال بعد اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اسی عطا سے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا سیدہ کونین کی صورت میں. اللہ نے بیوی کے انفاق کا صلہ ہی عطا کیا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ بیوی کو وہ دختر عطا کی کہ قیامت تک کے لیے نسل رسالت خدیجہ کی دختر سے باقی ہے. اللہ اکبر. مل کے صلوات بیتے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ائمہ علیہ السلام نے ناز کیا نسبت پر. زیارت وارثہ میں جب وراثتوں کا ذکر ختم ہوتا ہے، السلام علیکہ وارث آدم شب جمعہ، وارث آدم صفوت اللہ، وارث نوح نبی اللہ، وارث ابراہیم خلیل اللہ، وارث موسیٰ کلیم اللہ، وارث عیسیٰ روح اللہ، وارث محمد حبیب اللہ. پھر جب ابنیت کا ذکر شروع ہوتا ہے، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، یا ابن علی المرتضیٰ، یا ابن فاطمہ الزہرا، یا ابن خدیجہ الکبریٰ. آپ کو بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ذکر حتیٰ مولا سید سجاد کے اس خطبے میں ملے گا جو دربار یزید میں انہوں نے دیا. امامت کو فخر ہے اس نسبت پر. آپ زیارت وارثہ سے شروع کیجئے اور دعائیں ندبہ تک دیکھ ڈالیے. کوئی ایک ایسا مقام کہ جہاں رسول اللہ سے بات شروع ہوتی اور حضرت خدیجہ کا ذکر نہ آتا ہو. کمال ہے یہ. اوتینا ستن وفضلنا بسبع. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں، امام سجاد علیہ السلام دربار عظیم، اللہ نے ہمیں 6 فضائل وہ عطا کیے جو کسی خاندان میں عطا نہیں کی. 7 وہ ہستیاں عطا کی کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کسی اور خاندان میں عطا نہیں کی. العلم والحلم والشجاع والفصاح والسماحہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین. اس ایک لفظ پر اشرا ہو سکتا ہے، یقین جانیے بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے. مولانا نے کہا اللہ نے ہمیں 6 فضائل عطا کیا، العلم والحلم، علم کے ساتھ صبر بھی عطا کیا، العلم والحلم والشجاع، شجاعت عطا کی. یہ جو ہم زنجیروں میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کچھ اور سمجھنے لگنا، اسد اللہ کا بیٹا ہوں میں. والشجاع والسماح، سخاوت عطا کی. والفصاحہ، فصاحت، بات کرنے کی طاقت عطا کی. والمحبہ فی قلوب المؤمنین، اور اللہ نے عطا کیا ہے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ہے. یعنی امام کہنا چاہ رہے ہیں یزید تو کچھ کر لے، تو مومنین کے دلوں سے ہماری محبت کو نکال نہیں سکتا. کچھ کر لے تو. آج 1400 برس بعد، ہزاروں کلومیٹر دور بظاہر اس میلبل کی سرزمین پر ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام برپا ہے، تو کیا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کے دلوں میں راسخ کیا ہے اہل بیت کی محبت کو بنص سے خطبہ امام سجاد علیہ السلام دربار شام میں.
اس کے بعد فرمایا اللہ نے ہمیں 7 ہستیاں عطا کی ہمارے خاندان میں، اور 7 ہستیوں کا ذکر فرمایا کہ منا احمد المختار، احمد مختار ہم میں سے، علی حیدر کرار ہم میں سے، سیدہ کونین ہم میں سے، اسد اللہ حضرت حمزہ ہم میں سے، جعفر طیار ہم میں سے، سیدہ شباب اہل الجنہ ہم میں سے۔ پھر فرمانا شروع کیا کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں، ابنیت یعنی یہ کہ مکہ میری میراث میں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو 2 تلواروں سے جنگ لڑتا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو 2 نیزوں سے جنگ لڑتا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کبھی میدان جنگ میں پوشت نہیں کی۔ یہ پڑھتے گئے اور میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، اور میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ یہ دربار یزید میں مولا سجاد علیہ السلام کا خطبہ تو دیکھیے گا ذرا، امامت کے تعارف کا سبب ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی، ایک تو جو سیکھنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ گھر کا سکون، اس میں دونوں زوج اور زوجہ ان کی ذمہ داریاں اسلام نے قرار دی ہیں۔ جو مرکز بنایا ہے وہ اس لیے کہ اگر گھر سکون کا مرکز ہے تو معاشرے میں یقین جانیے گا کہ فحشا، فسادات، کرپشن نہیں ہوگی یا بہت کم ہوگی اگر گھر سکون کا مرکز ہے۔ یہ کلید ہے، بنیاد ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت خدیجہ نے فقط اپنا مال نہیں بلکہ پورا اپنا وجود قربان کیا ولی اللہ پر۔ یہ بیوی کی ذات سے اہم ترین بات سمجھنے والی ہے کہ زندگی کے آخری 3 سال تو اس عالم میں گزارے کہ کھانے کے لیے نہیں تھا اور پانی میسر نہیں تھا، بلکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ زہریلی جڑی بوٹی، کیونکہ شیب ابی طالب میں کوئی کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا تو جو کچھ پتے اور جڑی بوٹیاں ہوتی تھی بسا اوقات اس سے گزارا کرنا پڑتا تھا، اور انہی میں سے شاید کوئی ایک زہریلی جڑی بوٹی اس بات کی سبب بنی کہ بیوی کی شہادت واقع ہوئی۔ صحیح مسلم کی روایتیں، صحیح میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ برادران اسے صحیح کہتے ہیں تو ان کے احترام میں، کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انی قد رزقت حبا، رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے خدیجہ کی محبت بطور رزق عطا فرمائی۔ یہ ایک جملہ میں نے آپ پہنچا دیا اب تک تو میری آج کی محنت وصول ہے۔ انی قد رزقت حبا، دیکھیں رسول اللہ جو ہے نا مجسم توحید ہیں۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، قرآن میں ہے کہ نہیں؟ یقیناً میری نماز، میری عبادت، میری پوری زندگی، میری موت للہ رب العالمین۔ حضور کے دل میں کسی ایسے کی محبت ہو ہی نہیں سکتی ہے جو توحید کی راہ میں رکاوٹ ہو جائے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر حضور کے دل میں حضرت خدیجہ کی محبت ہے، یہ راہ توحید میں آگے بڑھنے کے لیے سبب ہے، پروردگار کے تقرب کا سبب ہے بی بی خدیجہ کی محبت۔ یہ اس بات کی دلیل ہے یا نہیں؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ہر وہ محبت، ہم اور آپ احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں نہ جائے، تو کیا رسول اللہ جو مجسم پیغمبر توحید ہیں ان کے قلب میں اگر کسی ہستی کی محبت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قربت الہی میں وہ محبت مددگار ہے۔ اگر حضور کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہے، اگر حضور کے دل میں اپنے نواسوں کی محبت ہے، اگر حضور کے دل میں اپنی بیٹی کی محبت ہے، اور حضور کے دل میں خدیجہ سلام اللہ علیہ کی محبت ہے بنص حدیث صحیح مسلم۔ اور مولانا صاحب نے ایک روایت پڑھی، میں اسے استفادہ بھی کر لوں کہ جب حضور معراج سے واپس آئے تب بھی روایت ہے، اور جب بی بی کھانا دینے جاتی تھی تب بھی، کہ جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ ان اللہ یقرأ السلام، اللہ تعالیٰ خدیجہ کو اپنا سلام کہلوا رہا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام کہلوا رہا ہے۔ اب ہم سے نہ پوچھو کہ ہم خدیجہ کو سلام اللہ علیہ کیوں کہتے ہیں۔ جب خدا سلام کہلوا رہا ہے تو سلام اللہ علیہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں گے؟ اگر آپ کو کسی اور زوجہ کے لیے کہنا ہے سلام اللہ علیہ تو یہ حدیث ثابت کر کے بتاؤ پھر۔
سلام اللہ علیہ. اگر صحیح مسلم میں اور دیگر اہل سنت کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلام بھجوایا اپنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو سلام اللہ علیہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں پھر؟ اور کیا ترکیب تعبیر استعمال کریں پھر؟ تو اللہ تعالیٰ نے سلام بھجوایا اور پھر کہا کہ اے خدیجہ، خدا ملائکہ کے سامنے ہر دن میرارن کئی مرتبہ آپ پر فخر و مباحت کرتا ہے. اے خدیجہ، آپ کی ہستی پر اللہ تعالیٰ فخر و مباحت کرتا ہے. عجب مقام ہے اس بی بی کا، باقی ازواج کے ساتھ نہ ملائی عزیزان گرامی. اس لیے یہ میں دلیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. حضور کی کل 11 ازواج ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں. حضرت خدیجہ کے علاوہ 10 ازواج. جا کے ذرا کیلکولیشن کیجیے گا، کہتے ہیں ازواج رسول، ذرا اس کی جو ٹائم لائن ہے وہ تو دیکھیے گا. 25 سال بی بی نے 25 سال حضور نے فقط حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے ہیں بلا شرکت غیر. جب تک حضرت خدیجہ حیات تھی حضور نے کوئی دوسرا ازدواج ہی نہیں کیا. جیسے جب تک حضرت فاطمہ زہرا حیات تھی امیر المومنین نے کوئی دوسرا ازدواج ہی نہیں کیا. یا یہ خدیجہ کی فضیلت ہے یا خدیجہ کی بیٹی فاطمہ زہرا کی فضیلت ہے. سلام اللہ علیہ. بات واضح ہو رہی ہے؟ بی بی خدیجہ کی وفات ہوئی، حضور ہجرت اس کے 3 سال بعد حضور نے ہجرت فرمائی. ایک ہی سال حضرت ابو طالب کی وفات بھی ہوئی اور بی بی خدیجہ کی وفات بھی ہوئی. عام الحزن قرار دیا رسول، آپ جانتے ہیں، غم کا سال. ایک جملے پہ میں رک جاتا ہوں، بہت سی باتیں دل میں آنے لگتی ہیں. غم کا سال، عام الحزن. یہ جب ہم ٹرانسمیشن میں ہوتے تھے پاکستان میں تو وہاں ہر میرے برادر سنت کے عالم کی زبان پر ہوتا تھا کہ حضور نے غم کا سال قرار دیا. یہ متفق علیہ بات ہے. ہم سے پوچھتی ہوئی 2 مہینے 8 دن غم کیوں کرتے ہو؟ اگر غم بڑا ہونا تو پورا سال بھی غم کا سال ہو سکتا ہے. یہ حضور کی سنت نے ہمیں بتلایا. بھئی عاشور پہ شہادت ہو گئی، اس کے بعد ختم کرو، امام حسین کا غم کیوں بڑھاتے ہو آگے؟ عام الحزن رسول اللہ نے پورا سال غم کا سال قرار دیا. اور اس کے بعد ہجرت فرمائی، مدینہ آئے، 10 سال مدینہ میں رہے، 25 سال ایک زوجہ کے ساتھ گزارے اور بقیہ سارے ازدواج ہیں مدینہ میں ہجرت کے بعد. یعنی 10 سال 10 ازواج کے ساتھ ملا کر گزارے. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، ایک کم مومنین جانتے ہیں. یعنی ایوریج بنتا ہے 1 سال. حضرت خدیجہ کے ساتھ 25 سال بلا شرکت غیر گزارے، بقیہ تمام ازواج کے ساتھ 10 سال 10 ازواج کے ساتھ گزارے. یہ کوئی قابل مقایسہ بات ہے کیا؟ صرف آپ اس زمانے کو دیکھ لیجیے. مجھے بتلائیے کہ کیا حضرت خدیجہ کے لیے قرآن میں ویسی آیت نازل ہوئی ہے جو سورہ تحریم میں حضور کی 2 ازواج کے لیے نازل ہوئی ہے؟ سورہ احزاب کی آیت سب کو یاد ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم، نبی اولا ہیں مومنین پر ان کی اپنی جانوں سے. وازواجہم امہاتہم، اور نبی کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں. پہلا جملہ بھی صحیح طرح سے تو سمجھ لیتے کہ نبی اولا ہیں، النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم. یہ اگر اولا سمجھ میں آ گیا تو من کنتم اولا سمجھ میں آ جائے گا. یہ اولا سمجھو نا، اولا کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ اولا کا مطلب دوست ہے کیا؟ ہاں، اولا ہے، یہ اسی اولا ہی سے مولا ہے. تو اور قافیہ کے ساتھ مطلب بھی وہی ہے. اولا کا مطلب ہے ولایت رکھنے والا، اور مولا کا مطلب ہے کہ جس کی ولایت جاری و ساری ہو. اور پھر کہا کہ مومنین کی مائیں ان کی ازواج. یہ حضور کی ازواج کی آیت نازل ہوئی. یہ آیت یقیناً نازل ہوئی یہ بات کو سمجھانے کے لیے کہ حضور کی وفات کے بعد خبردار کوئی ان سے ازدواج نہ کرے، اس لیے کہ وہ تمہاری ماؤں کی طرح ہیں. ماؤں کی طرح ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں وراثت ملے گی یا انہیں تم سے وراثت ملے گی. ماں سے وراثت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے؟ تو پھر اگر وہ ماں ہے تو وراثت کیوں نہیں ملتی مومنین کو ازواج رسول سے؟ نہ کسی میں طنز کر رہا ہوں، نہ کوئی مناظرانہ گفتگو، میں ایک لاجیکل سوال کر رہا ہوں. اگر ماں ہے تو ماں سے وراثت ملتی ہے یا نہیں؟ تو پھر کیوں نہیں ملتی وراثت؟ ماں سے حجاب ہے کہ نہیں؟ ماں سے تو کوئی حجاب نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کسی غلط خیال کا تصور ہی نہیں ہے. تو کیوں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھو، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ایسا نہ ہو جس کے دل میں مرض ہے وہ تمہیں دیکھ کر طمع کرنے لگے.
یہ ازواج رسول کے لیے آیت ہے. بلا تبرجنا تبرج الجاہلیہ، دیکھو خبردار جاہلیت والے کام نہ کرنا. وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہنا. یار یہ آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کی. وقرنا فی بیوتکن، خبردار اپنے گھروں میں رہنا. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ، اور جاہلیت کے کام نہ کرنا، اور نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا. اور پھر کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ اسی آیت میں ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ازواج کے لیے وہ تنبیہ کی، اہل بیت کے لیے شان کو بیان کیا. اور سورہ تحریم، ابھی میں گفتگو سے پہلے ہی احتیاطاً دوبارہ دیکھ رہا تھا اپنے پاس کچھ موجود اہل سنت کتابوں میں، تو ایک فہرست ہے کتابوں کی جس میں سورہ تحریم بہت امپورٹنٹ. سورہ تحریم کی ابتدائی 4 آیات کا جا کے ذرا ترجمہ دیکھ لیجئے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. رسول اللہ جاتے ہیں حضرت زینب بنت جہش کے پاس. یہ حضرت ام سلمہ کے لیے بھی روایت ہے کہ ان کے گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں اور شہد حضرت زینب بنت جہش نے حضور کو دیا. اور جب حضور واپس آئے حضرت حفصہ کے یہاں، تو انہوں نے کہا کہ انہیں جب پتا چلا کہ حضور وہاں سے شہد کھا کر آئے ہیں تو دل میں حسد ہوا. تو یہ کہا کہ آپ، میں کیسے جملے کو کہوں، لیکن قرآن کی آیت ہے کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. اور حضور نے یہ کہا کہ آئندہ سے میں شہد نہیں کھاؤں گا وہاں، لیکن یہ بات کسی کو بتانا نہیں. اور انہوں نے یہ بات حضور کی ایک اور زوجہ کو بتا دی، حضرت عائشہ کو. یہ جا کے تاریخ میں دیکھ لیجیے گا ہے یا نہیں. اور حضور نے آ کے حضرت حفصہ سے کہا کہ آپ نے یہ بات کیوں بتائی؟ تو انہوں نے کہا تعجب سے کہ میں نے تو فقط انہیں بتائی تھی، آپ کو کس نے بتلایا؟ یہ ساری قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. تو اللہ کا حضور نے کہا کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی. ایک یہ روایت بھی ہے، بالکل اس سے ملتی جلتی ایک اور روایت بھی ہے، اور علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ عین ممکن ہے دونوں روایتیں درست ہوں. کہ حضرت ماریہ قبطیہ جن سے حضرت ابراہیم حضور کو عطا ہوئے، کہ حضور حضرت حفصہ کے حجرے میں تھے اور حضرت ماریہ قبطیہ آئیں وہاں، اور جب بعد میں حضرت حفصہ آئیں تو حضور کو حضرت ماریہ قبطیہ کے ساتھ خلوت میں دیکھ کر انہیں حسد کا احساس ہوا اور انہوں نے شکایت کی. اور اس کے بعد حضور نے کہا کہ میں قسم کھا لیتا ہوں کہ میں نہیں جاؤں گا حضرت ماریہ قبطیہ کے پاس. اور اللہ نے آیت نازل کی کہ آپ فقط اپنی ازواج کی رضامندی کے لیے اور رضایت کے لیے ان چیزوں کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں جنہیں اللہ نے آپ کے اوپر حلال کیا ہوا ہے. کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں قرآن سنا رہا ہوں. کبھی آپ نے سنی ہے امہات المومنین کے متعلق یہ آیتیں؟ یہ 4 آیتیں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ ان تتوبا، اگر تم دو، تثنیہ کا صیغہ قرآن میں ہے، تتوبا الف ہے یعنی تثنیہ ڈوئل، اگر تم دونوں نے توبہ کی تو ٹھیک ہے. وَإِن زَغَتْ قُلُوبُكُمْ، اگرچہ کہ تمہارے دلوں میں کجی آ چکی ہے تو ٹھیک، ورنہ اللہ تم سے بہتر ازواج حضور کو عطا کرے گا جو مسلمات مومنات. جملے کا فلو میں نہیں آپ کو سمجھا سکوں گا شاید. اللہ تم سے بہتر ازواج حضور کو عطا کرے گا کہ جو مسلمہ بھی ہوں گے اور مومنہ بھی ہوں گے. قرآن سنا رہا ہوں، قرآن. بات تو کیجئے ازواج رسول پر اس طرح. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا، اسی خاطر ہے کہ میں نے کتاب الکافی بحار الانوار علامہ مجلسی کی یا علامہ شیخ مفید کی کتاب الارشاد یا محاسن برقی وغیرہ وغیرہ کہیں سے نہیں پڑھا. میں نے ایک لفظ نہیں پڑھا وہاں سے اس سلسلے میں. اللہ بہتر ازواج عطا کرے گا جو مومنہ ہوں گی، مسلمہ ہوں گی، عابدہ ہوں گی. عابدات ان کا لفظ بھی موجود ہے، طیبات و ابکارا. جی ہائے ہائے ہائے، شاید میری بات پہنچ سکے. جو یا تو اپنے شوہر سے جدا ہونے والی، جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو یا انہیں طلاق ہو چکی ہو، ان میں سے ہوں گی، یا ابکارا یا باکرہ ہوں گی. اس
آیت کی ذیل میں جا کر دیکھیے گا، اہل سنت تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ سیبات ان سے مراد قیامت میں اصل میں حضور کو حضرت آسیہ بطور زوجہ عطا ہوں گی، فرعون کی زوجہ جو تھی، جو فرعون کی زوجہ رہ چکی تھی، اس کے بعد شہادت ہوئی، اور ابکارہ میں حضرت مریم بنت عمران ہے، حضرت مریم بنت عمران بطور زوجہ حضور کو عطا ہوں گی قیامت میں، اور ایک حضرت خدیجہ کا نام ہے روایت میں۔ جنت یہاں حضور کی زوجہ بن جانے کی کیا کمال ہے، جنت میں حضور کی ازواج کون ہوں گی، ذرا فہرست تو بتاؤ وہاں پر۔ اس لیے کہ جنت میں حضور کی زوجہ بننے کے لیے جنت میں جانا ضروری ہے، اور جنت میں جانے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ مسئلہ کلیئر ہو رہا ہے آہستہ آہستہ؟ یہ سورہ تحریم کی ابتدائی 4 آیات میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں، قرآن ہے، اور اس سورے کا اختتام کس طرح سے؟ یہ پہلے تنبیہ کی کہ اگر تم دونوں نے توبہ نہیں کی اور جبکہ تمہارے دلوں میں کجی آ چکی ہے تو اللہ اس سے بہتر تمہیں ازواج عطا کر دے گا جو مسلمہ ہوں گی، مومنہ ہوں گی، عابدہ ہوں گی، طیبہ ہوں گی اور سیبہ ہوں گی، یعنی اگر وہ کسی شوہر سے ان کا ازدواج پہلے ہو چکا ہوگا یا بکارہ یا باکرہ ہوں گی۔ اور اس سے پہلے فرمایا کہ یا رسول آپ نے لیے ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں ان کی وجہ سے جو اللہ نے آپ پر حلال کی ہوئی ہیں، اور کیوں تم نے وہ بات بتلائی کسی اور کو کہ جسے رسول اللہ نے منع کیا تھا بتلانے کے لیے۔ یہ سب حکم بیان ہونے کے بعد اللہ کہتا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے کافر عورتوں کے لیے یاد رکھو حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کو مثال بنا کر پیش کیا۔ یا قرآن تو ایسے ہی بات کرتا ہے، اور کیا قرآن تو ایسے ہی بات کرتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، تمہیں بھی یہ خیال ہے کہ تم نبی کی زوجہ ہو تو بچ جاؤ گی، وہ بھی دونوں نیک بندوں کی بیویاں تھیں، فخانتاہما، لیکن چونکہ انہوں نے نبی کے دین کے ساتھ خیانت کی ہے، فخانتاہما، یہاں پر بھی ایک راز کی بات تھی جو بتا دی گئی، چونکہ یہاں پر نعوذ باللہ من ذالک خیانت سے مراد جسمانی خیانت نہیں ہے، وہ ہمارے متفق علیہ ہے کہ رسول اللہ کی جو ازواج ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گویا خود بخود تکویناً اس راستے کو بند کر دیا ہے۔ تو یہاں پر بات ہے دین کی خیانت کی اور حضور کے راز کی خیانت کی۔ فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ان کا صالح بندوں کی بیویاں ہونا انہیں اللہ کے پاس مستغنی نہیں بنانے والا۔ وقیلت خل النار مع الداخلین، ان سے کہا جائے گا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اللہ نے مومن عورتوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا کر پیش کیا ہے۔ یہ آیت ہے سورہ تحریم ہے نا۔ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، کہ جنہوں نے دعا کی کہ پروردگار تو جنت میں میرے پاس اپنے لیے گھر بنا لے اور مجھے فرعون اور اس کے کرتوتوں سے بچا لے۔ ومریم ابنۃ عمران، اور ہم نے مومن عورتوں کے لیے دوسری مثال مریم بنت عمران کی دی ہے، التی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اپنی روح کو ان میں پھونکا تھا، فصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، تو انہوں نے اپنے رب کے کلمات یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتابوں کی تصدیق کی۔ وکانت من القانتین، وہ ہماری بہت شکر گزار بنتی تھی۔ یہاں پر سورہ تحریم ختم ہوتا ہے۔ بات پہنچ گئی آپ تک؟ جہاں سے بات شروع کی تھی اب سن لیجیے گا پھر سے وہ 2 مصرے۔ اتنا آسان نہیں ہے میرے ساتھ آپ؟ مثل ختیجہ ہونا شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ ساری ازواج کو ایک ردیف میں نہ شامل کرو۔ سورہ تحریم سے سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ اب باتیں بہت کچھ ہیں جو اس میں بیان ہو سکتا ہے، پھر کبھی سے انشاءاللہ۔ تو بہرحال صدر اسلام کے ٹکڑے توڑ لینے والے اور دولت لے لے کر غنی اور مالدار بن جانے والے کچھ اور تھے، اور پوری امت کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے والی فاطمہ زہرا کی ماں خدیجہ الکبریٰ کچھ اور ہے نا، جس نے جان گرامی، میں شب جمعہ بھی ہے، چند جملے مصائب عرض کرنا چاہوں گا۔ آج گویا بی بی فاطمہ کی یتیمی کی رات ہے۔ بی بی سکینہ کی یتیمی تو ہم سنتے ہیں مجالس میں، لیکن فاطمہ جب یتیم ہوئی گویا، یا میں اصطلاح میں یتیم نہیں کہہ رہا، عام عرف میں یتیم کہہ رہا ہوں، لفظ یتیم۔ تو جب بی بی کا سایہ، بی بی کی ماں کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا
10 بعثت کی باتیں یعنی اعلان نبوت کو بھی 10 سال ہوئے تھے. ابھی تو میں نے وہ خطبہ ہی نہیں پڑھا جو حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا تھا رسول اللہ اور بی بی خدیجہ کا. وہ یہاں کی رات 1:30 بجے آن لائن جو خطاب ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ سناؤں گا, پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے رات, تو اس میں وہ خطبہ سنا دوں گا. لیکن بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 10ویں بعثت تھی کہ بی بی نے پردہ فرمایا, اور جب دنیا سے رخصت ہوئی تو روایت ملتی ہے کہ جب حضور دفن کر کے پہنچے, یعنی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا, ابھی قبلہ مولانا صاحب روایت پڑھ رہے تھے, مجھے بھی پڑھنا تھی لیکن میں اس روایت کا ایک حصہ فقط اشارہ کر کے آپ کو مصائب تک لے آؤں کہ جب حضور پر لوگ پتھر مارتے تھے تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا آگے کھڑی ہوتی تھی. اپنے جسم نازنین پر وہ کتنے پتھر لیے بی بی نے. میں کہتا ہوں کاش کوئی کربلا میں بھی ہوتا. ابا عبداللہ علیہ السلام شب جمعہ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں کربلا محلہ. ابا عبداللہ علیہ السلام فرقۃ بالرما و فرقۃ بالحجر و فرقۃ بالسیف, کسی کے ہاتھ میں تیر تھا, کسی کے ہاتھ میں تلوار, کسی کے ہاتھ میں نیزہ, اور ایک اکیلی فاطمہ کی بیٹی بی بی زینب سلام اللہ علیہا تھی کہ جو تلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھیں اور فریاد کرتی تھی اما فیکم مسلم, کیا تم میں کوئی ایک مسلمان نہیں بچا کہ جو حسین کو آ کر بچا سکے. اللہ اکبر. اور بی بی خدیجہ جب اب بچاتے بچاتے حضور کو گھر لے آئی. وہ جب حضور پر پتھر پھینک رہے تھے نا لوگ, تو جب گھر میں داخل ہوئی تو لوگ گھر کے اندر گھسنا چاہتے تھے. تو اس وقت بی بی خدیجہ نے کہا کہ کیا تم اتنے بے حیا ہو گئے ہو کہ ایک خاتون اس کے گھر میں گھس کر اس پر ہاتھ اٹھاؤ گے اور اس پر پتھر پھینکو گے, اور انہیں اتنی شرم اور غیرت آ گئی کہ وہ واپس چلے گئے. میں قربان ہو جاؤں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا, پرسہ پیش کرتا ہوں. اے بی بی, آپ کی شہادت کی شب میں پرسہ پیش کرتا ہوں. آپ کی بچی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا, کاش کوئی فاطمہ کی, کاش کوئی سیدہ کی فریاد بھی سن لیتا. ارے اس گھر میں حسن اور حسین بھی موجود ہیں, کیا تم اس گھر کو جلا دو گے؟ اور ظالمین آئے, 40 بدماش سیدہ کے گھر میں گھس گئے تھے. میخیں سیدہ کے جسم اتھر میں پیوست ہو گئی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزیزان گرامی, وہ مصائب کیونکہ جو کائنات کی کامل ترین خواتین ہیں ان میں حضرت آسیہ ہیں, حضرت مریم ہے, حضرت خدیجہ, حضرت بی بی فاطمہ ہیں, تو وہ تمام مصائب کے جو عورتوں پر آئے نا وہ آخر میں مل کر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ, حضرت آسیہ کی بھی ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ڈالی گئی تھی, اور سیدہ بھی جب دیوار اور در کے درمیان آ گئی تو جو در کی میخ تھی وہ سیدہ کونین کے جسم اتھر میں پیوست ہوئی. الجاء خبر المسمار. سن لیجئے گا ذرا, شب جمعہ ہے, اپنے دلوں کو کربلا جوڑ کر رکھیں. انشاءاللہ میں آخر میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اگر توفیق ہو سکی تو بہرحال جب بی بی خدیجہ کے پاس کفن نہیں تھا, اتنی دولت لٹائی کہ اب کفن کے لیے کچھ بچا نہیں تھا, حضور نے اپنا پیرہن عطا کیا. حضور نے اپنا پیرہن, اور پھر جنت سے ایک کفن آیا تھا بی بی خدیجہ کے لیے, وہ عطا کیا. بس اہل بیت میں سنت یہ رہی کہ جب کفن نہ ہو تو جنت سے کفن آ جاتا ہے. لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ الحسین, جیسے آپ کی مصیبت کا دن تھا ویسے کسی کی مصیبت کا دن نہیں تھا. اگر اہل بیت میں کسی کو کفن نہ ملے تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کفن آئے گا. سلام اس مظلوم حسین پر جو بے گور و کفن 3 دن تک کربلا کے بیابان میں تھا. کوئی حسین کا لاشا اٹھانے والا بھی. جنت المعلیٰ میں دفن کیا بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو, جہاں حضرت ابو طالب کی لحد بھی وہی ہے, حضرت عبد المطلب کی لحد بھی وہی ہے, اور آل سعود نے ظلم کرتے ہوئے 1925 میں بی بی خدیجہ کی قبر کو بھی مسمار کیا ہے. فقط یہ نہ سمجھنا کہ مدینہ میں بیٹی کی قبر بھی مسمار ہے, مکہ میں ماں کی قبر بھی مسمار ہے. جیسے جنت البقیع کے مزارات کو مسمار کیا ان ظالموں نے, جنت المعلیٰ کے مزارات کو بھی مسمار کیا 1925 میں ظالموں نے, اور وہاں بی بی کی قبر مسمار ہے. وہاں کسی کو جانے کی قریب اجازت نہیں ہے, کسی کو زیارت پڑھنے کی بہرحال اجازت نہیں ہے. مومنین دور سے چپ کے کھڑے ہوتے ہیں اور بی بی خدیجہ کی زیارت پڑھتے ہیں. اسے مدینہ میں بھی آرام سے جھک کر بی بی فاطمہ
سلام اللہ علیہ کی یہ مظلومہ بیویاں ہیں تاریخ میں. یہ بیٹیاں اتنی مظلومہ ہیں, ایک خدیجہ کی بیٹی ہیں, ایک خود فاطمہ کی بیٹی ہے, اور ایک حسین کی بیٹی ہے. یہ تینوں بیٹیاں تاریخ میں بڑی مظلوم گزری ہیں. بات ختم کرنے لگا ہوں. حضور بی بی خدیجہ کو دفن کر کے پہنچے تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ بہت غمگین تھی, بے انتہا غمگین تھی. اور اس وقت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ سیدہ کو تسلی دیجئے گا خدا متعال کی طرف سے. اللہ تسلی دے رہا ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کو کہ ہم نے آپ کی ماں کو بلا لیا ہے اپنے پاس, لیکن وہ بہت عظیم مقام پر ہے جنت میں, لہذا سیدہ کو تسلی دینے کے لیے فرشتہ نازل ہوا. میں نے کہا نا کہ اہل بیت کی بیٹیوں کا پھر عجیب مقدر رہا ہے. سکینہ کو تسلی دینے کے لیے شیبر کے تماچے لگے. عزیزوں یہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مصائب میں نے کچھ دیکھے کتابوں میں, لیکن ایک روایت اور جوڑ کے پڑھ رہا ہوں اور جو بی بی خدیجہ سے متعلق ہے. آپ کی صدائیں مزید بلند ہو جائیں گی. جانتے ہیں اب خدیجہ کب آئیں گی؟ میدان قیامت میں آئیں گی. کتاب بیت الاحزاب میں بھی ہے, معالم سبتین میں بھی ہے. دو روایتوں کو ملا کر یہ پڑھ رہا ہوں. جب بی بی خدیجہ آئیں گی, امام صادق یہ فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ قیامت میں سب سے پہلے مقدمہ کس شہید کا پیش کیا جائے گا؟ اس کے بعد امام صادق کہتے ہیں کہ سب سے پہلا مقدمہ فاطمہ کے شہید حضرت محسن کا پیش کیا جائے گا. اور ہو سکے تو اب تک آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تو اگر ہو سکے تو لے آنا آنکھوں میں آنسو, اگر نہ سکے تو صدا کم از کم بلند کر لینا یا رونے جیسی شکل بنا. کیوں کہہ رہا ہوں تاکید؟ اس لیے کہ امام صادق نے کہا کہ خدا اس پر رحمت نہ کرے جو اس بات کو سنے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جائے. خدا اس پر رحمت نہ کرے کہ جو محسن کی شہادت اور اس کی آنکھوں میں آنسو جاری نہ. لہذا امام نے فرمایا کہ جب لوگوں پر امر شدید ہو جائے گا تو رسول اللہ علی کو بھیجیں گے فاطمہ کے پاس کہ آپ کے چاہنے والے مشکل میں ہیں, اے سیدہ ان کی مدد کیجئے گا. سیدہ اپنی ماں خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ میدان قیامت میں آئیں گی. خدیجہ کے ہاتھ میں اپنے نواسے محسن کا سکھ شدہ لاشا ہوگا. آ کر کہیں گی اے پروردگار میں نے اس امت کو ماں بن کر پالا تھا, کیا میرا یہی حق تھا کہ میرا نواسا ماں کے شکم میں مار دیا جائے؟ کیا میرا حق تھا کہ میری بچی کی پسلیاں توڑ دی جائے؟ کیا فاطمہ کو مار دیا جائے؟ ہاتھوں میں جوڑ کے عرض کروں گا اے بی بی خدیجہ آج آپ کی شہادت کی شب ہے. ہم فاطمہ سلام اللہ علیہ کو پرسہ پیش کرتے ہیں, لیکن آپ کیوں محسن کا لاشا لائیں؟ اس لیے کہ سیدہ کے دونوں ہاتھوں میں, ایک ہاتھ میں علی اصغر کا نانی نواسے کو لاشے, دادی فاطمہ پوتے کے لاشے کو لے کر آئیں گی, اور مال سبتین کا آخری جملہ, اور بی بی ایک ہاتھ آگے بڑھا کر کہیں گی کفال اجل حاضر المقام الیدان مقطوعتان من ابنی العباس. میں لے آیا آپ کو کربلا محلہ تک شب جو. اے پروردگار اس مقام شفاعت کے لیے کافی ہے میرے فرزند عباس کے دو کٹے ہوئے بس یدان المقطوعتا من ابنی العباس. اے غازی عباس آپ کی وفاؤں پر ہمارا سلام ہو. سیدہ نے آپ کو اپنا بیٹا کہا, قیامت میں اپنا بیٹا کہہ کر بلائے گی. یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد. سیدہ کی ماں گزر گئی ہے آج کی شب. اگر بی بی فاطمہ کو یعنی بیٹی کو ماں کا وسیلہ پیش کیا جائے, یہاں کچھ مومنین ہیں جن کے والدین گزر چکے, جن کے حیات اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, بہت سخت ہوتا ہے. ماں کا دنیا سے گزر جانا سب سے سخت مرحلہ ہوتا ہے, اور بالخصوص ان کے لیے کہ جو پردیس میں ماں کے جانے کی خبر ان کے لیے, اور ان کے لیے سب سے سخت ہوتا ہے. اگر بیٹی کی خدمت میں ماں کا وسیلہ پیش کر کے کوئی بات
طلب کی جائے تو یقیناً وہ قبول ہوگی، وہ رد نہیں ہوگی۔ چلیں بیوی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں، ان کی والدہ کی شب وفات ہے۔ یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله ما شاء الله المؤمنين اشفعي لنا دونوں کا مزار مسمار ہے، ماں کبھی بیٹی کبھی مل کے گئے۔ یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ جزاک اللہ یا زہرا یا خدیجہ ماتم حسین علیہ السلام، یا حسین یا حسین یا حسین۔